یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کا گمان اور جن کا وہم ہے کہ مرزا محمد علی جیلمی تو بہت سچا ہے، حق سچ کو واضح کرتا ہے، حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ تو دو ویڈیو ہم ان کے لیے پیش کر رہے ہیں، فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ یہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ پہلی ویڈیو تو آپ سماعت فرمائیں۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل۔ اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا، ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا؟ اعلیٰ حضرت صاحب، اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے، چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال گئے۔ چونکہ اس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو تنقید کا نشانہ بنانا تھا، تو اس نے 7 سنابل کے حوالے سے یہ بات کر دی ہے کہ اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی ہے، انہوں نے تحسین کی ہے، اور اس کتاب میں یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، لہٰذا یہ واقعہ بھی ان کے کھاتے میں پڑ گیا کیونکہ انہوں نے تحسین کر دی ہے۔ یہاں ویڈیو کلپ میں اس نے یہ تاثر دیا ہے۔ ایک اور اس کی ویڈیو پیش کرتے ہیں، جو ویڈیو سن کر آپ اندازہ کریں گے کہ کس قدر منافقت سے اور کس قدر فراڈ سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک بندہ اس سے سوال کر رہا ہے، اس کا شاگرد، کہ جناب آپ نے طارق جمیل صاحب کی کتاب گلدستہ اہل بیت کی بڑی تحسین کی ہے، بڑی تعریف کی ہے، تو اس کتاب میں تو انہوں نے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، تو آپ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں اور اس واقعہ کو آپ صحیح نہیں سمجھتے، تو اب کیا سمجھیں پھر؟ اس بارے میں آپ ذرا کو تبصرہ کریں، اس پہ یہ کیا تبصرہ کرتا ہے وہ ذرا خود آپ سماعت فرمائیے۔ میرا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی، میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں، اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں ضعیف حدیثیں نکلی، تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی اسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس نے کیا تاثر دیا کہ جی اگرچہ میں نے تحسین کیا لیکن میں ہر حرف کا کوئی ذمہ دار تو نہیں ہوں، میں ہر لفظ کا کوئی ذمہ دار تو نہیں ہوں، ہر واقعہ کا کوئی ذمہ دار تو نہیں ہوں، ہر لائن کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی آپ خود سوچئے کہ پہلی ویڈیو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تحسین کر دی ہے، لہٰذا وہ ہر چیز کے ذمہ دار ہو گئے، وہ چشتی رسول اللہ کے واقعہ کے بھی ذمہ دار ہو گئے، وہ بھی ان کے کھاتے میں پڑ گیا۔ اور جب خود پہ بات آئی تو کہنے لگا نہیں میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، میں تو صحاح ستہ کے حوالے سے بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی یہ دوہرا معیار، یعنی اس کو منافقت نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ پھر ہمارے جو مرزا محمد علی جیلمی کو سننے والے بعض حضرات ہیں وہ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ناراض ہونے والی اس میں کیا بات ہے کہ ہم جو یہ کر رہا ہے عوام کے سامنے تو ہم لائیں گے، اور عوام پہ کہتے ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے، حالانکہ عوام پہ فیصلے نہیں چھوڑے جاتے ہوتے۔ یاد رکھیے، اگر عوام نے ہی فیصلے کرنے ہوں تو پھر عدالتیں نہ ہوں، پھر اسلامی جو نظام ہے، ایک عدالت کا جو ایک تصور ہے یا ججز کا یا قاضی کا، وہ تو پھر ختم ہو جائے، عوام ہی پھر خود اپنے فیصلے کرتے پھرے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو 2 ویڈیو ہیں بالکل دونوں میں اس کا موقف متضاد ہے، ایک میں کچھ کہہ رہا ہے دوسرے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کھلم کھلی منافقت۔